کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو شخص ہم دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام گریسن براک اس کا نام ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس نے ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس نے سارا دن وہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا، اس کے اندر معلومات جمع کرتا رہا، اور ٹیررزم اور اسلام کو بدنام کرنے کی جو دنیا کوشش کر رہی ہے، وہ سارے چیزوں کو اس نے اس کی تحقیق کرنے کے بعد مسلسل 18 گھنٹے وہ اس کے اوپر قرآن کے اوپر ریسرچ کرتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، اپنے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، ایک ہی مقام پر بیٹھ کر وہ قرآن کو پڑھتا رہا، اس کے ترجمے کو انگلش میں پڑھتا رہا، اور مکمل قرآن کریم کو ابتدا سے لے کر آخر تک وہ قرآن کو پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ 18 گھنٹے مسلسل 18 گھنٹے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس نے اس کے اندر 3 چیزوں کو وہاں پر بیان کیا، اور پہلا جو اس نے بیان کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہ یعنی تقوی کو اس نے بیان کیا، یعنی اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا کہ وہ اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جو اس نے سب سے بڑا ساری قرآن میں سے جو اس کو جو لگا، اس کے دل کو جو لگی بات اس نے بیان کیا، جو ہمارے لیے آج ہیومینٹی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ساری انسانیت کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے کہا کہ فیئر گاڈ کہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے خواہشات کی اتباع مت کرو۔ اس کے بعد کہا کہ بی کائنڈ یور پیرنٹس، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے اونچی بات تو بڑی بات ہے، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ تو جب اس نے اس چیز کو بیان کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد 18 گھنٹے وہ قرآن پہ ریسرچ کرتا رہا، اور وہ ایک ہی مقام پر بیٹھا رہا۔ اور اگر ہم یا کوئی شخص اگر ایک ہی مقام پر اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو دنیاوی کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اس کے خواہشات کی بنا پر یا اس کے جو شوقین ہوتا ہے عادت کے مطابق، تو وہ مسلسل بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک بڑی مشکل سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن مسلسل 18 گھنٹے ایک نان مسلم جو عیسائی مذہب کو ماننے والا یہ شخص ہے، گریسن براک اس کا نام ہے، کچھ دن پہلے جب اس نے ریسرچ کیا تو 18 گھنٹے وہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب میں، قرآن کریم میں وہ غور و فکر کرتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، اس کے ریسرچ کرتا رہا، اور ہر دن ہر گھنٹہ وہ اپنے جسم پر جو ہے نشان لگاتا رہا، سارے جسم پر نشان لگاتا رہا۔ اس کے بعد وہ متاثر ہو کر اس نے ساری دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کا پیغام دیتا ہے۔ جب عیسائیت میں ہم غور کریں گے تو عیسائی لوگوں نے کتنا زیادہ اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو مانا ہی مانا، اس کے بعد انہوں نے اب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اونلی ون۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جب یہودی کی بات آئی، یہودی لوگوں نے بھی جو ہے اپنے پیغمبر ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے کئی چیزیں اضافہ کر ڈالی۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے قرآن کریم کے ریسرچ کو
ایک ہی مقام پر بیٹھ کر، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 18 گھنٹے وہ مسلسل قرآن کریم میں وہ ریسرچ کرتا رہا۔ حاضرین، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہمارے لیے آج قابل غور بات ہے کہ آج اگر ہم قرآن کریم کے لیے 5 منٹ بھی اگر ہم نکال کر اگر کچھ اس کی آیتیں یا رکوع پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اغیار ہو کر جو ہے دوسرے مذہب کو ماننے والا ہو کر اس کے دل میں جو ہے قرآن کو ریسرچ کرنے کا شوق پیدا ہوا اور وہ قرآن کو پڑھا، 18 گھنٹے بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ حاضر اگر ہم 18 گھنٹے نہیں بلکہ ہم 18 منٹ بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہماری منٹ 18 گھنٹے نہیں بلکہ 18 منٹس اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہماری قوم میں غور کریں گے تو آج ہماری قوم میں افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، اور اتنا مصروف ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ اتنا زیادہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کا اتنا زیادہ بوجھ آج ہماری قوم اور ہمارے جو ہے آل اولاد کے مستقبل، جو ہماری اولاد ہے جس کو ہم اپنا مستقبل کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم گھر کو آنے کے بعد تھک جاتے ہیں، اوکے، جانے کے بعد تھک جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج اگر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو آج ہمارے لیے یہ عیسائی شخص، یہ امریکہ کا رہنے والا یہ شخص آج ہماری ساری قوم کے لیے، ساری قوم کے ماں باپ بچوں کے لیے آج مقام عبرت بھی ہے اور مقام ہدایت بھی ہمارے لیے۔ تو حاضرین، امید کرتا ہوں کہ ہم اس واقعے سے، اس قصے سے ہم ضرور یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہمارے لیے 18 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قوم کو قرآن کریم کے لیے 18 منٹ نکالنے توفیق نصیب فرمائے، میرے لیے، ساری قوم کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائے۔ السلام علیکم۔